الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا بے شک ہم نے فتح دے دی آپ کو ایک کھلی فتح تاکہ اللہ تعالی آپ کے اگلے اور پچھلی تمام لغزشیں معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے مدد زبردست سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. انتہائی احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بیان کا ایک مبارک سلسلہ بحمد اللہ جاری ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آج یہ 13واں درس ہے. پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء ادا کیا. جو عمرہ آپ کا رہ گیا تھا کفار کی رکاوٹ سے ادا نہیں کر سکے تھے، وہ ان کے ساتھ طے شدہ شرط کے مطابق آئندہ سال 7 ہجری میں آپ نے مکمل فرمایا. صحابہ کرام کو عمرہ کی تیاری کا آپ نے حکم دیا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حدیبیہ کے شرکاء میں سے کوئی آدمی رہ نہ جائے. جو لوگ صلح حدیبیہ میں شریک تھے وہ تمام کے تمام لازماً اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوں تاکہ وہ اپنا عمرہ ادا کر سکیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
طے شدہ شرط کے مطابق 3 دن کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، عمرہ ادا کیا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب مشرکین مکہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھا اور انہوں نے طعنہ مارا کہ یہ لوگ مدینہ جا کر کمزور ہو گئے، ان کے وجود نحیف، لاغر اور دبلے ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ تو ہمارا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس طعنے کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے چکروں میں رمل کریں، خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے پہلوانوں کی طرح چلیں، اور یہ پہلوانوں کی طرح اس لیے چلایا تاکہ مشرک کے دل کے اندر یہ بات نہ آئے کہ مسلمان کمزور ہو چکا ہے، موحد اور مومن کمزور ہو چکا ہے، یہ بات اس کے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اس کے دل کے اندر ایک رعب اور ایک پریشر قائم رہنا چاہیے کہ مسلمان اللہ کے فضل سے کمزور نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے دوران اس قسم کی چال اور یہ انداز واقعی بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے، لیکن جب صحابہ کرام پہ اعتراض ہوا، اللہ نے عبادت کا انداز ہی بدل دیا، عبادت کا رنگ ہی بدل دیا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صحابہ کرام کمزور ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کو صحابہ کرام کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے اور عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ تم بھی اسی طرح پہلوانوں کی طرح چلو گے۔ حالانکہ آج وہاں کوئی مشرک نہیں ہے، وہاں کوئی طعنہ مارنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی کمزوری کا طعنہ دینے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کو صحابہ کا یہ انداز پسند آ۔ یہی موقع تھا کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے چل کر عربی کے اشعار کہہ رہے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کو گرما رہے تھے، فرما رہے تھے خلو بن الکفار عن سبیلہ خلو فکل الخیر فی رسولہ، اے کفار کے بیٹو میرے پیغمبر کا راستہ چھوڑ دو، ساری خیر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہے۔ قد انزل الرحمن فی تنزیلہ فی صحف تتلی علی رسولہ، اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں فرما دی اور ان صحیفوں میں فرما دی جنہیں پڑھا جاتا ہے۔ یا رب انی مؤمن بقیلہ انی رأیت الحق فی قبولہ بأن خیر القتل فی سبیلہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ وَيَذْهَلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِهِ۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف ادا کیا اور اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی فرمائی، جانوروں کو قربان کیا، 3 دن قیام کیا اور 3 دن قیام کے بعد آپ کی واپسی ہوئی۔ یہی موقع تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور چچا چچا پکارتی ہوئی آئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بچی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا۔ یہی وہ موقع تھا جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ آگے ذوالحجہ سن 7 ہجری کے اندر ایک سریہ بھیجا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس سریے کا نام ہے سریہ اقرا۔ 50 صحابہ کرام کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو سلیم کی طرف
دعوت دینے کے لیے بھیجا، توحید کی دعوت، توحید و رسالت کا پیغام دینے کے لیے بھیجا۔ جب یہ صحابہ کرام اس قبیلے کے پاس پہنچے تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمیں تمہاری دعوت کی اور ہمیں تمہاری تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام پہ تیر اندازی کر دی اور تیر اندازی کرتے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ 50 کے 50 صحابہ کرام شہید ہو گئے، صرف ایک صحابی کو زخمیوں کے نیچے دم کر اور اسے انہوں نے مردہ سمجھا تھا، وہ بچے، باقی سب صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ بڑا دردناک واقعہ یہ پیش آیا، اور اس کے بعد یہ بھی وقت آیا کہ پیغمبر علیہ السلام پر اس صلح کے دوران کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اب سلو ہے، لڑائی تو ہے نہیں مکہ والوں کے ساتھ، بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت خالد بن ولید کا اسلام، حضرت عثمان بن ابی طلحہ کا اسلام اور حضرت عمرو بن العاص کا اسلام یہ خاص معنی رکھتا ہے۔ یہ بڑے جانباز، سرفروش قسم کے اور بہادر قسم کے اور مکہ مکرمہ کے بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ خالد بن ولید بھی اور ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ بھی اور ان کے ساتھ عمرو بن العاص جو بعد میں فاتح مصر بنے، یہ تینوں مدینہ منورہ آئے اور پیغمبر علیہ السلام کے بعد سے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ پیغمبر علیہ السلام ان کے اسلام قبول کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کو بڑی دعائیں دی۔ حضرت عمرو بن العاص کا یہ واقعہ ہوا کہ جب انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جب ہاتھ بڑھایا تو پھر ہاتھ پیچھے پھینک لیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا کر پیچھے کیوں ہٹا دیا؟ تو عمرو بن العاص نے آگے سے جواب دیا کہ میری ایک شرط ہے، میں اس شرط پہ بیعت کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے شرط پوچھی۔ عمرو بن العاص نے کہا کہ میں نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، میں نے زندگی بھر بدکاریاں اور سیاکاریاں کی ہے، میں اس شرط پہ بیعت کرتا ہوں کہ میری زندگی کے پچھلے وہ سارے گناہ معاف ہو جائے اور میری زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ جب کوئی آدمی سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس شرط پر انہوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد آگے آ گئے کہ سن 7 ہجری ہجرت کا 8واں سال، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک غزوہ پیش آیا، غزوہ موسیٰ جسے کہتے ہیں، غزوہ موسیٰ۔ موسیٰ ایک مقام کا نام ہے جو ملک کے سامنے بلقاء کے قریب واقع ہے۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے بادشاہوں کو کچھ حدود روانہ فرمائے، تو ان بادشاہوں کے حدود میں سے ایک خط آپ نے حضرت حارث ابن عمیر ازدی کے ہاتھ بصرہ کے حاکم کی طرف روانہ کیا۔ دعوت کا یہ خط لے کر حضرت حارث جب وہاں پہنچے تو قیصر کے گورنر شرحبیل ابن عمر غسانی نے پیغمبر علیہ السلام کے سفیر کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ سفیر ہے، خط لے کر گئے، کوئی لڑائی وغیرہ کرنے نہیں گئے، اس نے زیادتی کی، آپ کے سفیر کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے فیصلہ لیا اور قید کرنے کے بعد حضرت حارث ابن عمیر ازدی کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ کسی سفیر کا قتل یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ گویا کہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا اور آپ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، صحابہ کرام کو تیار کیا کہ ان
نہ پیسر روم کے گورنر کے مقابلہ کے لیے جانا ہے. 3000 صحابہ کرام کو آپ نے تیار کر کے ان کی طرف روانہ فرمایا. حضرت زید بن حارثہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنہ تھے, انہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کا امیر مقرر فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے اوپر زید بن حارثہ کو امیر مقرر کرتا ہوں. اگر زید شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جعفر بن ابی طالب وہ لشکر کے امیر ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ وہ تمہارے امیر ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو اس کے بعد مسلمانوں کو اختیار ہے وہ جسے چاہے اپنا امیر منتخب کر لے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیعت ڈنڈا ان کے حوالے کیا اور ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس مقام پر جانا جہاں حضرت حارث ابن عمیر کو شہید کیا گیا اور وہاں جا کر سب سے پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ قبول کر لے تو تابعہ اور اگر وہ قبول نہ کرے تو اللہ کے توکل پر ان سے جہاد کرنا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے سریۃ الوداع تک لشکر کے ساتھ گئے, مشایعت کروائی اور ان کو رخصت کیا. تقویٰ اور پرہیزگاری کی نصیحتیں فرمائی اور فرمایا عورتوں کو قتل نہ کرنا, بچوں کو قتل نہ کرنا, بوڑھوں کو قتل نہ کرنا. اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کو روانہ کروایا. جب یہ لشکر گیا ان کے شام کے علاقہ میں تو وہاں شرحبیل نے اس لشکر کے مقابلہ کے لیے 1,00,000 فوج کا انتظام کر دیا. 3,000 کا یہ لشکر ہے اور ان کے مقابلے میں شرحبیل نے 1,00,000 کا لشکر اسلحہ سے لیس جدید اسلحہ دور کا وہ سارے لشکر اس نے تیار کر کے سامنے کھڑے کر دی. مزید یہ مسئلہ بنا کہ کیسے روم وہ خود 1,00,000 کا مزید لشکر لے کر وہ بھی مقابلہ میں آ گیا. تو اس طرح ان 3,000 صحابہ کرام کے مقابلہ میں 2,00,000 فوج سامنے کھڑی ہے. صحابہ کرام کو تدبیر ہوا, مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی جائے کہ ہماری تو تعداد بہت کم ہے, 3,000 کا لشکر ایک طرف اور 2,00,000 فوج دوسری طرف موجود ہے جو ساری کی ساری اسلحہ سے لیس ہے. صحابہ کرام نے مشورہ کیا کیا کریں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی اور فرمایا کہ میرے دوستوں اس مقصد کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے ہو. ہمارا مقصد کثرت اور قلت کو دیکھنا نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے اللہ کی راہ میں شہادت پا جانا. تو اللہ کے توکل پہ اللہ کے بھروسہ پہ لڑو. اب پیچھے پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے, یا ہمیں شہادت مل جائے گی یا ہمیں پھر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دے. تو لڑو, اب پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے لڑائی کا عزم کیا اور اس طرح یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. بڑی گمسان کی لڑائی ہوئی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لشکر اسلام کا جھنڈا تھا. جھنڈا لے کر بڑی بے فکری کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ لڑے. بالآخر حضرت زید بن حارثہ کو اللہ نے شہادت نصیب فرمائی اور شہید ہو گئے. اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا امیر لشکر حضرت جعفر بن ابی طالب کو بنایا. انہوں نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا اور بے فکری کے ساتھ لڑنے لگے. کافروں نے وار کیا, رومیوں نے وار کیا. حضرت جعفر کا ہاتھ کٹ گیا. انہوں نے کٹے ہوئے ہاتھ سے جھنڈا لے کر بڑے ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیا. پھر کافروں نے وار کیا. حضرت جعفر کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. اور اس طرح حضرت جعفر بڑی بے فکری اور دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت پاتے ہیں. روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی جب میت کو دیکھا گیا تو ان کے جسم پہ 90 سے زیادہ زخم تھے اور وہ سارے کے سارے زخم اگلی طرف سے, پیچھے کوئی زخم نہیں تھا. جب وہ شہید ہوئے, بازو دونوں کٹ گئے, شہید ہو گئے. اس کے بعد جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا. وہ بھی لڑتے رہے, یہاں تک کہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے. تو اس کے بعد
مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر لشکر بنایا اور انہوں نے جھنڈا اٹھایا. حضرت خالد بن ولید بڑی دلیری کے ساتھ چڑھے. فرماتے ہیں کہ میں اتنا لڑا جنگ کے اندر، اتنا لڑا کہ 9 تلواریں میرے ہاتھ میں ٹوٹ گئی، 9 تلواریں میرے ہاتھ میں ٹوٹ گئی. اس طرح لڑے اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ لڑے. تھوڑا سا لشکر تھا، 2 لاکھ کی فوج تھی، رومیوں کو گرفتار کیا اور حضرت خالد نے اپنی فوج کو سنبھال کر بڑی حکمت عملی کے ساتھ واپس کر لی. بہرحال رومیوں کو اللہ نے کچھ شکست نصیب کروائی اور مسلمان اپنے لشکر کو بچاتے ہوئے واپس آ گئے. 12 مسلمان اس غزوہ کے اندر شریک ہوئے. جب یہ غزوہ روم کے علاقے میں، ملک کے شام کے علاقے میں ہو رہا تھا، پیغمبر علیہ السلام والسلام مدینہ منورہ میں موجود تھے. اللہ کی قدرت کا نمونہ دیکھیے، پیغمبر علیہ السلام والسلام کا معجزہ دیکھیے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام والسلام کے سامنے جنگ کا وہ سارا منظر اللہ کے سامنے پیش کر دیا. پیغمبر علیہ السلام والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا، السلام تو جامعہ تم کہ آ جاؤ مسجد کے اندر جمع ہو جاؤ. صحابہ کرام جمع ہو گئے. پیغمبر علیہ السلام والسلام مسجد نبوی کے اندر منبر پہ تشریف فرما ہو گئے اور آپ نے صحابہ کرام کو بتانا شروع کر دیا. اللہ نے تمام حجابات آپ کے سامنے سے اٹھا دیے، گویا کہ آپ اس لڑائی کے منظر کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب لڑائی ہو رہی ہے، بڑی سخت لڑائی ہو رہی ہے. اب جھنڈا زید بن حارثہ نے اٹھا لیا اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا اور پھر فرمایا کہ اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے اٹھا لیا اور فرما رہے ہیں السلام کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، اب ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ جعفر شہید ہو گئے اور اللہ نے فوری طور سے حضرت جعفر کو جنت کے اندر پہنچا دیا. اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر کو اللہ نے ان 2 کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے جنت کے اندر پہنچا کر 2 پر اللہ نے ان کو عطا کر دیے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر ابن ابی طالب جب جنت کے اندر وہ اڑ رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں. اور اس لحاظ سے کہا جاتا ہے حضرت جعفر سلجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اڑنے والے، جنت کے اندر اڑنے والے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. اب جھنڈا حضرت عبداللہ کے رواحہ نے لے لیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کے رواحہ بھی اب شہید ہو چکے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا ہے، سیف من سیوف اللہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جھنڈا لے لیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو یہ وہ مناظر تھے، یہ وہ حالات تھے جن حالات سے غزوہ مؤتہ ہوا. پیغمبر علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد حضرت جعفر کے گھر میں حضرت جعفر کی بیوی حضرت اسماء بنت عزیز وہ ان کے بچوں کو نہلا رہی تھی، ایک کندھا کر رہی تھی. پیغمبر علیہ السلام حضرت جعفر کے گھر میں گئے اور بڑی خاموشی کے ساتھ وہاں جا کر بیٹھ گئے. بچوں کو اس نے نہلایا دلایا. پیغمبر علیہ السلام نے ان بچوں کو اپنی طرف بلایا اور ان کو اپنی گود میں بٹھلا کر پیار کرنے لگے. پیغمبر علیہ السلام کے آنسو روا ہو گئے. بیوی سمجھ گئی کہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے. بیوی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو آپ پیار بھی کر رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں، واقعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت جعفر سے پیش کر دیا، وہ یہی ہو گئے. جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ وہ غم میں. اور وہاں سے یہ بات چلی کہ میت کی جس گھر میں ہو جائے، فوت کی ہو جائے، اس گھر کے لیے کھانا دوسرے آدمی تیار کر کے ان کی طرف بھیجے کہ وہ بیچارے غم میں. اسی طرح آگے آ جائے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، سن 8 ہجری. رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا. آپ سن چکے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ فرمائی تو حدیبیہ کی صلح کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ مشرکین مکہ کی اور مدینے والے مسلمانوں کی صلح ہو چکی ہے، 10 سال یہ جنگ نہیں کریں گے.
ان شکوں میں سے ایک شک یہ بھی تھی کہ آس پاس کے جو قبائل ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ جس کے عید میں اور جس کے عقد میں چاہیں وہ شامل ہو جائے. باقی قبیلوں کو اختیار ہے کوئی مسلمانوں کے دھڑے میں شامل ہو جائے اور کوئی مشرکین مکہ کے دھڑے میں شامل ہو جائے. چنانچہ دو قبیلے تھے جن کے درمیان انبن پرانی چل رہی تھی. ایک قبیلے کا نام تھا بنو خزاع، دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو بکر. بنو خزاع جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور عقد میں شامل ہو گئے کہ ہم تمہارے حلیف اور تمہارے طرفدار ہیں، اور بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ مل گئے. دونوں قبیلوں کے درمیان انبن تو جاہلیت کے دور سے چل ہی رہی تھی. بہرحال ہوا یہ کہ بنو بکر نے یہ موقع مناسب سمجھا اور ایک دفعہ موقع پا کر انہوں نے بنو خزاع پر، مسلمانوں کے طرفداروں پر انہوں نے حملہ کر دیا، اور حملہ بھی رات کے وقت کر دیا. بڑے آدمی ان کے مارے قتل کیے، اور مکہ کے قریشیوں نے بھی بنو بکر کی پوشیدہ طور پر مدد دی، اسلحہ دیا، ہتھیار دیے. ان کے ساتھ یہ مکہ والے مشرک مل کر یہ بھی ان کو قتل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ بنو خزاع بیچارے حدود حرم میں داخل ہو گئے. بھاگتے بھاگتے حرم کی حدود میں پہنچ گئے اور وہ کہنے لگے ہم حرم میں آ گئے، ہم یہاں پہنچ گئے. لیکن انہوں نے کہا حرم میں پہنچ گئے یا جہاں پہنچ گئے ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے. تو حرم کے اندر ان کو قتل کیا گیا. یہ بیچارے مکانوں کے اندر داخل ہوئے، پناہ لی. پناہ دینے والے مشرکین مکہ نے پناہ نہیں دی بلکہ ان کو قتل کر دیا. یہ بہت بڑا واقعہ ہوا مسلمانوں کے حلیف بنو خزاع کے پاس. اور اس کے بعد عمرو بن سالم خزاعی وہ 40 آدمیوں کو لے کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ بتانے کے لیے مدینہ منورہ میں حاضر ہوا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا، آپ ہمارے ساتھ مل کر ان سے بدلہ لیں. تو وہ آیا مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ان گزرے ہوئے حالات سے آگاہ کیا، اور وہ کہتا ہے یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ الاطلدا، کہ اے اللہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وہ وعدہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ یاد دلاتا ہوں. ان قریشا اخلفوک الموعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا، کہ قریش نے آپ کے وعدے کو، آپ کے ساتھ کی صلح کو توڑ دیا، اور جو بڑا مؤکد وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا. ہم بیتونا بالوتیر حجدا وقتلونا رکعا وسجدا، قریش نے ہمارے اوپر رات کے وقت وتیر کے مقام پہ حملہ کیا اور ہمیں قتل کیا جبکہ ہم رکوع کر رہے تھے، سجدے کر رہے تھے. وجعلوا لی فی قضاء رشدا، اور انہوں نے قضاء کے مقام میں گھاٹ لگائی. وزعموا ان لست ادعو احدا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا کوئی طرفدار نہیں ہے. فہم اضل واقل عددا، انہوں نے بڑی ضلالت کی اور ان کی تعداد بہت کم ہے. اس انداز میں اس شخص نے مدینہ منورہ میں آ کر مسجد نبوی کے اندر مجمع کے اندر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو فرمایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ اعانت کا وعدہ فرمایا کہ میں ہر ممکن تمہارے ساتھ مدد کروں گا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد قریش کو یہ پیغام بھیجا کہ تم نے بڑی زیادتی کی ہے، 3 باتوں میں سے ایک بات قبول کر لو. یا تو ان خدا کے مقتولوں کی دیت ادا کرو، ان کا بدلہ، ان کی دیت وہ ادا کرو، یا پھر تم بنو نفاسہ کے عہد سے الگ ہو جاؤ، یا پھر تیسری شرط یہ ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کے فسخ ہونے کا اعلان کر دو. یہ 3 شرطیں آپ نے مشرکین مکہ کی طرف بھیجی. قریش نے جوش میں آ کر اور جذبے میں آ کر انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم صلح حدیبیہ کے معاہدے کے فسخ ہونے کا اعلان کرتے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام مل گیا، انہوں نے اعلان کر دیا. وہ صلح جو تھی وہ گویا کہ توڑ دی گئی. بعد میں اپنا ابو سفیان کو یہ خیال آیا، جو قریش کے بڑے بوڑھے تھے انہیں یہ خیال آیا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے اور ہم نے وہ جو بیعت صلح کی وہ توڑ کر ہم نے بڑی غلطی اور بڑی زیادتی کی ہے. بعد میں ابو سفیان آیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، مدینہ منورہ میں آیا اور مدینہ منورہ میں آ کر اس صلح کی تجدید کرنا چاہتا ہے کہ وہ صلح میں اس کی تجدید کرنا چاہتا ہوں، کب کی کرنا چاہتا ہوں. اور یہی وہ موقع ہے کہ جب ابو سفیان مدینہ منورہ
میں آیا تو سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیغمبر صلی والسلام کی زوجہ محترمہ تھی اس کے پاس گیا، بیٹی کے گھر میں گیا۔ اب جب بیٹی کے گھر میں گیا تو بیٹی نے جب دیکھا کہ سال بعد میرا والد آیا، میرا باپ آیا، بیٹی نے یہ کام کیا، ایک بستر چمڑے کا زمین پہ بچھا ہوا تھا، فوری طور پہ بیٹی نے اس بستر کو لپیٹنا شروع کر دیا اور لپیٹ کر اس بستر کو علیحدہ رکھ دیا اور اس کے بعد اپنے والد کو خوش آمدید کہا۔ والد بڑا حیران ہے، ابو سفیان ششدر رہ گیا کہ میں آیا اپنی بیٹی کے گھر میں اور میری بیٹی کے اندر اتنا انقلاب آ گیا کہ بچھا ہوا بستر اس نے لپیٹ کر رکھ دیا، حالانکہ اس کا یہ بنتا تھا کہ یہ بستر میرے لیے بچھاتی، جگہ بناتی، آخر میں اس کا والد ہوں، اس نے تو بڑا اچھا نہیں کیا۔ ابو سفیان نے سوال کیا کہ بیٹی یہ بستر آپ نے لپیٹ دیا ہے، مجھے یہ بتائیں کیا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا؟ بیٹی کی سرشاری دیکھیے، بیٹی کی محبت نبی دیکھیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابا جی آپ میرے والد گرامی ضرور ہیں، آپ میرے والد ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن سچی بات پوچھے آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے۔ یہ بستر ہے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پہ کوئی مشرک بیٹھ سکے۔ آپ مشرک ہیں اور اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس اور پلید ہوتا ہے، آپ نجس ہیں، پلید ہیں، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ کتنا بڑا عظیم مظاہرہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ ابو سفیان نے اس وقت مسجد نبی میں گیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور جا کر ساری بات کی کہ میں صلح کی تجدید کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، گویا کہ آپ صلح کی تجدید نہیں کرنا چاہتے۔ ابو سفیان بڑا پریشان ہوا، مارا پھرتا رہا، کئی دن وہ مدینہ منورہ کے اندر پھرتا رہا، صحابہ کرام کو کہتا رہا کہ میں صلح کی تجدید کے لیے آیا ہوں، اپنے پیغمبر کو کہے کہ وہ ہمارے ساتھ صلح کی تجدید کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، حضرت عثمان کے پاس گیا، حضرت علی کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کے پاس گیا کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کریں کہ ہماری صلح وہ پکی ہو جائے، ہم صلح قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سب نے یہی جواب دیا کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تو ہم تیری ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ مسجد نبی کے اندر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے اندر ایک اعلان کر دیا کہ میں صلح کی تجدید کے لیے آیا تھا، آگے آپ کی مرضی۔ اس طرح یہ اعلان کرتا ہوا بے نیل مرام مکہ مکرمہ واپس چلا گیا۔ جب مکہ مکرمہ چلا، مکے والوں کو بتایا تو مکے والوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تجدید نہیں فرمائی۔ انہیں بات سمجھ آ گئی اور اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خفیہ طور پہ تیاری کا حکم دے دیا کہ تیاری کریں، اپنے سامان کو ٹھیک کریں، سامان سفر تیار کریں، اپنے آلات حرب جو ہے وہ درست کریں، اور اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب صحابہ کرام تیاری کر رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف جانے کی، تو حضرت حاتم ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کی طرف ایک خط لکھا۔ حضرت حاتم، میں نے یہ واقعہ غالباً پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا، یہ اس موقع پہ یہ واقعہ ہوا۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی اور ان کے بچے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ان پہ ظلم و زیادتیاں مشرکین مکہ کرتے تھے، تو حضرت حاتم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے بیوی بچوں پہ مکے والے ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کیوں نہ میں ان کو یہ اطلاع دے دوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اس طرح مکے والوں پہ میرا ایک احسان ہو جائے گا، اور اس احسان کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا
کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، چلو میرا فائدہ ہو جائے گا، میرے بیوی بچوں کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک رکا لکھا اور رکا لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا جو مکہ مکرمہ جا رہی تھی، اور اسے کچھ پیسے دیے کہ یہ معاوضہ ہے، یہ بدلہ اس بات کا کہ یہ رکا تو نے مکہ مکرمہ جا کر قریش کو دینا ہے۔ اس عورت نے وہ رکا چھپا لیا اور چھپا کر وہ عورت مدینہ منورہ سے چل پڑی اور سفر کر گئی۔ جب وہ سفر کر گئی، آگے چلی گئی، مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ میرے پیغمبر ایک رکا جا رہا ہے جس کے اندر آپ کا جنگی راز ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، حضرت مقداد کو بلایا، اور ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ جائیں آپ فوری طور پہ گھوڑوں پہ سوار ہو جائیں، جتنا جلدی آپ جا سکتے ہیں جائیں، اور راستے کے اندر روضہ خاص ایک مقام تھا، روضہ خاص کے مقام پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک رکا ہے جو وہ مکہ لے جا رہی ہے، وہ رکا اس سے واپس لے آنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ اطلاع دیکھیے کہ اللہ نے اطلاع دے دی کہ روضہ خاص میں ملے گی، وہ عورت بھی سفر کر رہی ہے، صحابہ کرام بھی سر پر گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے وہاں روضہ خاص کے مقام پہ پہنچے تو وہاں واقعی انہیں ایک عورت وہاں مل گئی سفر کرتی ہوئی۔ صحابہ کرام نے اسے فرمایا کہ تیرے پاس جو رکا ہے وہ میں واپس کر دے۔ عورت نے انکار کیا کہ میرے پاس تو کوئی رکا نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ کرام نے تلاشی لی۔ یہ تلاشی لینا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحابہ کرام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اگر غیب کا علم رکھتے تلاشی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے سامان کو چیک کیا، اس کی سواری کو چیک کیا، اس کے سارے تھیلے وغیرہ انہوں نے کھولے، لیکن کہیں سے رکا برآمد نہ ہوا۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے بندو، اگر میرے پاس رکا ہوتا تو تب برآمد ہوتا، آپ نے تلاشی لے لی ہے، ہر لحاظ سے مجھے چیک کر لیا ہے، میرے پاس رکا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہمیں جس ذات نے اس رکے کے بارے میں اطلاع دی ہے وہ ذات ہمیں جنت اور جہنم کے واقعات بتاتی ہے، آسمانوں میں ہونے والے واقعات بتاتی ہے، کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر اس ذات کے منہ سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ رکا تیرے پاس موجود ہے، ہم نے لینا ہے۔ وہ کہتی ہے کوئی رکا نہیں ہے۔ تو بالآخر صحابہ کرام نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی اور رکا نکال کر صحابہ کرام کے حوالے کر بالوں میں چھپایا ہوا تھا۔ یہ رکا لے کر صحابہ کرام سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رکا دے دیا، اور جب آپ نے وہ رکا پڑھا تو رکا لکھنے والے کون تھے؟ حضرت حاتم ابن ابی بلتع سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رکا پڑھا۔ رکے کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ کوئی اور بات نہیں لکھی ہوئی تھی۔ اس خط کا مضمون یہ تھا یا معاشر قریش فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءکم بجیش کاللیل، اے قریشیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر لا رہے ہیں جو رات کی طرح بڑا زبردست لشکر ہے، یسیروں کا سیل، اور وہ لشکر اس طرح آپ پہ آنے والا ہے جس طرح پانی کا طوفان آتا ہے۔ فواللہ لو جاءکم وحدہ، اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھی تمہارے اوپر حملہ کر دے لنصرہ اللہ، اللہ پھر بھی ان کی مدد کرے گا، وانجز لہ وعدہ، اللہ پھر بھی ان کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ فانظروا لانفسکم، لہذا تم اپنا انتظام کر لو۔ بس یہ رکا اور کوئی بات نہیں تھی رکے کے اندر، یہی بات لکھی ہوئی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاتم کو بلوایا اور رکا سامنے کر کے فرمایا ما ھذا یا حاتم، اے حاتم یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا ہوا؟ حضرت حاتم بیچارے کام رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجیے، پہلے مجھ سے پوچھیے، میرے بیوی بچے وہاں تھے، باقی یہ جتنے لوگ ہیں ان کے وہاں رشتے دار موجود ہیں، ان کی رشتے داریاں ہیں، ان کی کرامتیں ہیں، میری کوئی کرامت کوئی رشتے داری نہیں ہے، میرے بیچارے بال بچے وہاں ظلم کے اندر گزران کر رہے ہیں۔ میں نے یہ رکا اس لیے نہیں لکھا کہ میں کوئی مشرکوں کا دوست ہوں یا ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں نے تو صرف اپنے بال بچوں کی خاطرداری کے لیے مشرکین پہ یہ احسان کرنا چاہا۔ سچ سچ واقعہ
سارا بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پہ موجود تھے، جلال میں آ گئے اور تلوار نے آنکھ سے نکال لی اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھے منافق معلوم ہوتا ہے، یہ تو منافق ہے، اوپر سے ہمارا بنا ہوا ہے اور اندر سے یہ مشرکین مکہ کو روکتے لکھتا ہے۔ حضرت مجھے حکم دیجیے، میں ابھی اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے جب تلوار نکالی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ سرخ ہو گیا اور حضرت عمر کو ذرا جھڑک کر آپ نے فرمایا مہلن یا عمر، اے عمر اپنی جگہ کھڑا رہے، خبردار قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں کرنا، حاتم کو قتل نہیں کرنا، حاتم منافق نہیں ہے اور اس کے منافق نہ ہونے کی دلیل یہ ہے انہ قد شہد بدرا کہ حاتم بدر کے اندر حاضر ہوا تھا اور جو بدر کے اندر حاضر ہو گیا وہ کبھی منافق ہو سکتا؟ بدر ایسی پٹی ہے کہ جو اس پٹی میں سے گزر گیا وہ خالص سونا بن گیا، وہ خالص کندر بن گیا، اس کے اندر کوئی بیل کو چین باقی نہیں رہا۔ یہ تو اہل بدر میں سے ہے، بدر میں شریک ہوا اور آگے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، عمر تجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے بدر والوں پہ رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی اور فرمایا اے بدر والوں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بدر والوں جو کچھ تم کرتے ہو میں نے تمہارے سامنے معافی کا پیشگی اعلان کر دی۔ عمر یہ تو ان میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم کو ضرب دیکھا، حضرت حاتم شرمسار ہوئے، فرمایا کہ یہ منافق نہیں ہے، تھوڑی سی لفظش ہو گئی، یہ الگ بات ہے۔ اور اس کے بعد سورت ممتحنہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ فقد کفروا بما جاءکم من الحق، یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی تنبیہ فرما دی۔ پھر آگے آ جائیے، لشکر اسلام تیار ہو گیا، 10,000 کا لشکر تیار ہوا، 10,000 قدوسیوں کا عظیم الشان لشکر تیار ہوا۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی روزہ تھا، صحابہ کرام کو بھی روزہ تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ بھائی جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ نہ رکھے، کیونکہ سفر کے اندر یہ رخصت ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم کبھی روزہ اپنا توڑیں گے نہیں۔ صحابہ کرام نے روزہ رکھا۔ صحابہ کرام میں کمزور لوگ بھی ہیں، بیچارے کمزور بھی ہیں، ناتوان لوگ بھی ہیں، تو بالآخر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے دوران مقام قدید ایک جگہ ہے وہاں آپ نے پانی منگوا کر سب صحابہ کرام کے سامنے اپنا روزہ کھول دیا اور فرمایا کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا اور تکلیف اٹھانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ سب کے سامنے جب آپ نے روزہ کھولا اور اس کے بعد صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ واقعی سفر کے اندر ہمارے لیے رخصت موجود ہے، اب تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ کھول دیا۔ سفر کرتے کرتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات مقام مر الزہران میں پہنچے۔ یہ ایک مقام ہے جہاں مکہ کے قریب آپ نے رات کے وقت قیام کیا، سفر ہوتا رہا، 7-8 دن کا یہ سفر ہے۔ مر الزہران میں جب پہنچے رات کے وقت آپ نے وہاں آرام کیا، وہاں آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ ہر صحابی اپنے خیمے کے اندر آگ روشن کرے۔ صحابہ کرام نے ہر خیمے کے اندر سامنے آگ روشن کر دی۔ رات کا وقت تھا، مکے والے مشرک نکل کر آئے دیکھنے کے لیے کہ کہیں مسلمان تو نہیں آ رہے۔ انہوں نے دیکھا پہاڑ پہ کھڑے ہو کر آگ آ گئے، میلوں میں وہ آگ پھیلی ہوئی ہے، ادھر آگ جل رہی ہے، ادھر آگ جل رہی ہے۔ مکے والے کافر مروب ہو گئے، یہ تو بہت بڑا لشکر آ گیا ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ روک ڈال دیا۔ یہی وہ موقع ہے کہ ابو سفیان بھی وہاں آیا ہوا تھا، اسے گرفتار کر لیا گیا اور گرفتاری کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مشورہ دیا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کر لے، اور اسی موقع پہ ابو سفیان نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم کا سردار ہے، یہ قوم کا بڑا آدمی ہے، اس کی دل جوئی کے لیے کوئی فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ جب ہم مکہ میں جائیں گے جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن مل جائے گا۔
اور اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر یہ چل رہا ہے، 10,000 کا لشکر ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام الگ الگ ٹولیوں میں الگ الگ جھنڈے لے کر صحابہ کرام گزر رہے ہیں۔ ابو سفیان دیکھ رہا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عظیم الشان لشکر آ رہا ہے۔ یہی موقع تھا کہ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر یہ نعرہ لگا دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج خون ریزی کا دن ہے، آج ہم اگلے پچھلے بدلے چکائیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملے سنے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا یہ کس نے کہا؟ جواب دیا گیا سعد بن عبادہ نے کہا۔ آپ نے کہا سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا جائے، ان کے بیٹے کو دیا جائے، اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج لڑائی کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج وہ دن ہے یعز اللہ فیہ قریشا، آج اللہ تعالیٰ قریش کو عزت عطا فرمائے گا، یعظم اللہ فی الکعبہ، آج کعبے کی عظمت عزت کو بحال کیا جائے گا، وتکسا فی الکعبہ، آج کعبے کے خلاف بنایا جائے گا۔ آپ تو آج تو کعبے کی عزت کا دن ہے، قریش کی عزت کا دن ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قضا کی جانب سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ تھی۔ قضا وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قضا کی جانب سے کچھ صحابہ کرام کو حکم دیا اس طرف سے داخل ہو، بہرحال آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، بڑے فاتحانہ انداز میں آپ داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس انداز سے داخل نہیں ہو رہے جس طرح کوئی بادشاہ شاہانہ انداز میں داخل ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ سوار ہیں، آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید وہ بیٹھے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، سیاہ امامہ آپ نے باندھا ہوا ہے، سر آپ نے جھکایا ہوا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور اتنا جھکا ہوا ہے آج کی وجہ سے کہ آپ کی داڑھی مبارک اس کچارے کو مس کر رہی ہے، اس کے ساتھ لگ رہی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں، اور آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، اونچی نظر اٹھا کر آپ نے کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سر جھکائے اونٹنی پہ سوار قرآن مجید کی آیات تلاوت کر رہے ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، آج وہ دن ہے اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور آپ تلاوت کر رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، سورت فتح تلاوت کر رہے ہیں، سورت نصر تلاوت کر رہے ہیں۔ گویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان تصورات کے اندر ہے کہ کبھی وہ بھی وقت تھا کہ جب میں اکیلا ابو بکر کے ہمراہ بے بسی کے عالم میں، بے کسی کے عالم میں، رات کے وقت جب میرا کوئی غمخوار نہیں تھا، جب میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جب میری جماعت کمزور تھی اور میں ان لوگوں سے تنگ آ کر، ان کے ظلموں سے تنگ آ کر، ایک وہ بھی وقت تھا میں رات کی وقت یہاں سے ہجرت کر رہا تھا، اور آج وہ بھی وقت اللہ نے دیا کہ آج فاتحانہ انداز میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ میں اسی شہر مکہ کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ یہ تصورات تھے آپ کے، تشکر کے جذبات تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کرتے ہوئے خدا کے سامنے جھکتے ہوئے، حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور مکے والوں کو یہ جرأت نہیں تھی، وہ اپنی جگہ بیچارے شرمسار ہیں، یغزی حیاء ویغزا من صحابتہ، آپ تو حیا کی وجہ سے نظریں جھکائے ہوئے تھے، اور مکے والے آپ کے روب کی وجہ سے نظریں جھکائے ہوئے تھے، نہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں نہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے، وہاں آپ نے 8 رکعت نماز نفل پڑھی، یہ 4 کا وقت تھا، صبح تقریباً سمجھ لیں 10 بجے کا وقت تھا، وہاں آپ نے 8 رکعت نماز نفل ادا کی، نماز شکرانہ۔ وہاں سے یہ بات چلی کہ مسلمان عمرا جب بھی کسی شہر کو فتح کرتے تھے تو وہ 8 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام کا رخ کیا، آپ مسجد حرام میں آئے، خانہ کعبہ کا آپ نے طواف کیا، خانہ کعبے کے آس پاس بتوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، 360 بت وہ نظر کیے گئے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طواف بھی کرتے جاتے ہیں اور ایک چھڑی سے ان بتوں کو اشارہ بھی کرتے جاتے ہیں، یا الحق والحق الباطل، آج حق آ
آ گیا، آج باطل کا خاتمہ ہو گیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، پیغمبر کا معجزہ دیکھیے، جس بت کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ بت کونڈا گر جاتا ہے اور گر کر چور چور ہو جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد عثمان ابن ابی طلحہ اس کو بلوایا، میں نے عرض کیا تھا جس کے پاس کعبے کی چابی تھی اس کو بلوایا اور فرمایا کہ چابی مجھے دو۔ آج عثمان ابن ابی طلحہ نے چابی آپ کے ہاتھ پہ رکھ دی، آپ نے بیت اللہ کو بلوایا، خانہ کعبہ کے اندر آپ داخل ہوئے، اندر جا کر آپ نے اندر جو تصویریں تھیں، اندر صحابہ کرام کی کنک پہ جیسے میرے اور آپ کے گھر میں کنک بنی ہوتی ہے، عورتیں برتن جوڑتی ہیں، وہاں اسی طرح خانہ کعبہ کی کنک پہ بت رکھے ہوئے تھے، دیواروں پہ تصویریں تھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کو مٹایا، ان بتوں کو گرایا، یار حق کو وضاح کر باطل فرمایا، ان تمام بتوں کو گرا کر ریزہ ریزہ کر کے تصاویر کو مٹا کر بیت اللہ کے تمام گوشوں میں اللہ کے پیغمبر نے توحید کی ندا لگائی، تکبیر کی آواز لگائی، اللہ اکبر کی آواز لگائی کہ یہ کعبہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، یہ کعبہ اللہ کی توحید کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج اس کعبہ کے کونے کے اندر اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تکبیر کی آوازیں لگا رہا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے دروازے پہ آئے، مکے والے سارے سامنے موجود تھے۔ آج ہمارے ساتھ کیا بنتا ہے، ہمارا آج کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے دروازے کے اندر کھڑے ہو گئے اور اندر کھڑے ہو کر اہل مکہ قریش سامنے کھڑے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ آج اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کی مدد فرما دی اور فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، آج کے دن اللہ نے تمہاری ساری جاہلیت کو توڑ کر ختم کر دیا۔ وتعظمها بالآباء، اور ماں باپ پہ جو تم فخر کیا کرتے تھے اسے اللہ نے آج ختم کر دیا۔ الناس من آدم، سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے قریش سے سوال کیا کہ اے قریش مکہ، بتاؤ تم نے ہمارے ساتھ کتنے ظلم کیے، بتاؤ تم نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ 13 سالہ مکے کے دور کے اندر تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر مدنی دور کے اندر تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا۔ ما ترون انی فاعل بکم، اے قریش مکہ بتاؤ آج تم کس سلوک کے مستحق ہو، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ قریش کے سامنے وہ سارے تصورات آ گئے، مکے کی 13 سالہ تاریخ قریش کے ذہن میں گھوم گئی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پہ کیا کیا ظلم کیے۔ مدینے کی 10 سالہ تاریخ قریش کی نظروں کے سامنے ہے، لیکن قریش بڑے سیانے تھے، بڑے عظیم تھے، وہ آگے سے جواب دینے لگے اخن کریم قبل وقین کریم، تم ہمارا بڑا اچھا بھائی ہے، بڑا اچھا بھتیجا ہے۔ آج بھائی بھی بن گیا اور بھتیجا بھی بن گیا، بڑا اچھا بھائی ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حالانکہ اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو طریقہ بھی اختیار کرتے وہ جائز تھا۔ اگر ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیتے یہ بھی ٹھیک تھا، اگر آپ ان تمام قریشیوں کو قیدی بنا لیتے، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیتے یہ بھی جائز تھا، اور اگر آپ ان تمام قریش کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیتے یہ بھی جائز تھا، اور اگر آپ ان تمام قریشیوں سے جرمانہ اور فدیہ وصول کرتے یہ بھی جائز تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ قریش نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سلوک بھی ہمارے ساتھ برے سے برا کرے ہم اس سلوک کے مستحق ہیں، ہم نے بھی ظلم و زیادتی کی حد کر دی، لیکن ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہوئے ہمیں نہ دیکھنا افعل بنا ما انت عنہ ولا تفعل بنا ما نحن عنہ، ہمارا فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں نہ دیکھنا، اپنی شان کو دیکھنا، تیری شان کے لائق جو فیصلہ ہو وہ کرنا۔
قریش نے یہ جملہ کہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں، مجمع میں سے ایک آواز آئی، ایک کونے سے آواز آئی، کوئی آدمی یہ کہتا ہے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اللہ کی قسم آج اللہ نے تجھے عزت عطا فرما دی، ہم غلطی پہ تھے۔ یہ وہ جملے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا تھا نا هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور وہ شکر رہ گئے، وہ کہنے لگے انک لانت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں۔ وہ حیران ہو گئے، یہ یوسف جسے ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، جسے ہم نے تمانچے رسید کیے تھے، جس کے کرتے کو ہم نے بھیڑیے کا خون، بے بکری کا خون لگا کر بھیڑیے کا بہانہ بنایا تھا، جس کو ہم نے 18 روپے میں بیچ دیا تھا، آج وہ یوسف تختے مصر پہ متمکن ہے۔ بھائی حیران ہو گئے، اور حیران ہو کر حضرت یوسف سے کہنے لگے اللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، یوسف اللہ نے تجھے عزت عطا فرمائی، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ جملے مکے والوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولے۔ جب یہ جملے مکے والوں نے بولے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے سنے، پیغمبر کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، رحمت للعالمین جو تھے، رحمت للعالمین کا دریا جوش میں آ گیا، اور آپ نے فرمایا اقول لکم کما قال یوسف لاخوته، مکے والوں جب تم نے یوسف کے بھائیوں والا جملہ دہرا دیا، میں جواب میں وہی جملہ کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ آج میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اس کے بعد آپ نے بیت اللہ کی کنجی کا فیصلہ کیا، صحابہ کرام منتظر ہیں کنجی کس کو ملتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی پھر اسی عثمان ابن ابی طلحہ کو دے دی اور فرمایا خذها لا ياخذها منك الا الظالم، تجھے ظالم کے سوا اور کوئی آدمی تجھ سے چابی نہیں لے گا۔ آج تک عثمان ابن ابی طلحہ کے خاندان میں وہ چابی چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد زہر کا وقت ہو گیا، جب زہر کا وقت ہوا صحابہ کرام منتظر ہیں، اب اذان کا وقت ہو گیا، آج پہلی اذان دی جائے گی مکہ مکرمہ کے اندر، آج لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی جائے گی، ہر صحابی آگے آگے ہوتا ہے یا رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا، یا رسول اللہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اذان دلائے۔ صحابہ کرام کی خواہش ہے میں اذان دوں، کسی کی خواہش ہے میں اذان دوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی اذان کا وقت ہو گیا، حضرت اذان دلائیے، کسے حکم دیتے ہیں اذان دلائیے؟ آپ نے فرمایا آئندہ بلال، وہ کالے رنگ کا بلال کہاں ہے جس کو مکے کی زمین کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا، جس کے گلے میں رسیاں ڈال کر جس کو پیٹا جاتا تھا، وہ بلال جو غلام تھا، جو حبشی تھا، جس کی کوئی قدر و قیمت مکے کے اندر نہیں تھی، اس کی قدر و قیمت کا آج اندازہ ہوگا۔ آج بلال کو بلایا جائے، ابو بکر کو نہیں، عمر کو نہیں، عثمان و علی کو نہیں، بلال کو بلایا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلوایا، حضرت بلال حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تو جگہ مقرر تھی جہاں میں اذان دیا کرتا تھا، مجھے بتائیں آج میں کہاں کھڑا ہو کر اذان دوں؟ آپ نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اللہ کی توحید کا اعلان کر، آج دنیا کو پتہ چل جائے اس توحید کے لیے جس توحید کے پیچھے بلال کو 13 سال ستایا گیا، آج وہی بلال کعبے کی چھت پہ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی قوت کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ اذان دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے اذان دی اور اذان دینے کے بعد آپ نے جماعت کرائی، جماعت کرانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، وہاں آپ دیر تک دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہی وہ موقع تھا جب اللہ نے عورتوں کی بیعت کے ضمن میں قرآن مجید بتا دیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنینا ولا یقتلن اولادہن۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی بیعت کیا، اور عورتوں کی بیعت کا یہ طریقہ نہیں تھا جیسے آج کل ہمارے مرشد اور ہمارے یہ پیر کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے آج تک کسی عورت کے جسم کو مس نہیں کیا، فرمایا کپڑا پکڑ لو، اور کپڑا پکڑا کر آپ نے ان عورتوں کو بیعت فرمایا۔ اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مکے کے لوگوں نے جوک در جوک اسلام قبول کیا، اور
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اللہ کے دین کے اندر فوجیں کی فوجیں شامل ہونے لگی. یہ وہ موقع تھا جب یہ فتح ہو گئی. صحابہ کرام خوش ہیں، صحابہ کرام خوشی سے پھولے نہیں سماتے. مدینے والے انصار ان کے آنسو نہیں تھمتے. ادھر سے انصاری گزرتے ہیں روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار کو بلایا. او بھائی تم روتے کیوں ہو؟ آج تو سارے لوگ خوش ہیں، مکہ فتح ہو گیا. انصاریوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے اس لیے آج آپ کا اپنا شہر فتح ہو گیا، آج آپ اپنے شہر میں آ گئے، اپنے علاقے میں آ گئے. ہمیں غم یہ ہے کہ کہیں آپ ایسا نہ کریں آپ مدینے کو چھوڑ دیں اور مکے میں رہائش اختیار کر لیں. ہمیں تو آپ کے فراق کا، آپ کے اس ہجر کا ہمیں غم ہے، ہمیں نہ چھوڑ دیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی دل جوئی کے لیے فرمایا جب میں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، مدینہ والوں گھبراؤ نہیں، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ. میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میں تمہارے ساتھ دغا اور فریب نہیں کروں گا. میں بھی مدنی ہوں، تم بھی مدنی ہو. میں مکے میں قیام نہیں کروں گا. اور اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی مختلف ٹولیاں، مختلف سریے روانہ کیے. آس پاس جو بت گاہیں تھیں، جو بتوں کی جگہ تھی، عزا ایک بت تھی، اس کا ایک مقام تھا. منات ایک بت گاہ تھی، سوا کی ایک بت گاہ تھی. یہ بڑے بڑے بت خانے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا اور فرمایا کہ یہ سارے بت کدے تباہ و برباد کر دو، یہ سارے بت کدے ختم کر دو. صحابہ کرام تلواریں لے کر گئے. انہوں نے ان بتوں کو توڑ دیا، ان سارے ٹھکانوں کو انہوں نے مٹا دیا. عملی طور پہ بتوں کو مٹا کے گویا کہ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا لا الہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. ان ساروں کو مٹا دیا اور کعبے کی عظمت کو بحال کر دیا. الا اللہ، توحید کے گھر کو آباد کر دیا اور تمام شرک کروں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمار کرنے کا حکم دے دیا. صحابہ کرام نے ان کو مسمار کر دیا. اور اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع سے تقریباً 15 دن مکہ مکرمہ میں قیام کرتے ہیں. یہی وہ موقع تھا جب حضرت بلال اذان دے رہے تھے. مکے کے کچھ لوگ، مکے کے کچھ نوجوان حضرت بلال کی نقل اتار رہے تھے. ایک لڑکے کو آپ نے پکڑ لیا، یہ بھی نقل اتارتا ہے. وہ لڑکا کون تھا؟ ابھی معذورہ تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پتا کیا کہتا ہے؟ ابھی معذورہ نے وہی کلمات کہے جو بلال کہتا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا. سینے پہ ہاتھ پھیرنا تھا. ابو معذورہ کے دل میں ایمان اتر گیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اب اس کے بعد مکے کا موسم مقرر کر دیا. بیت اللہ کے اندر پھر یہی اذان دیتے رہے مدت العمر. اور پھر دیکھیے ابھی معذورہ کی محبت رسول دیکھیے، جن بالوں پہ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ رکھا تھا وہ بال آپ نے ساری عمر مڑائے نہیں. فرماتے تھے یہ وہ بال ہے جن بالوں پہ میرے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ واقعہ مزید آگے چلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.